ایران نے کوفہ والوں کی طرح پھر سے بے وفائی کی اور اسماعیل ہانیہ کو شہید کروا دیا کیونکہ وہ اہل حدیث تھے. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. پہلے آپ ویڈیو دیکھیں. یہ جو تین حرامی ہیں، جب تین حرامی کٹھے ہوں گے پاکستان میں اس طرح کے تو فتنہ تو ہوگا. پہلے آپ ان کی ویڈیو دیکھیں، پھر ہم آگے ان کو جواب دیں گے، ان کے منہ پہ لعنت ڈالیں گے. نام اسماعیل ہو اور قربان نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. ملک ایران ہو اور غداری نہ کرے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اب ابھی دوسرے کا کلپ دیکھیں. میں ان کو جواب دوں گا، میں ان کو جواب دوں گا، ایسا جواب دوں گا ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. اب یہ تیسرا کتورا دیکھیں، اس کی شکل دیکھیں. نام بلا کر شہید کرنا کوئی نئی بات نہیں، یہ روایت کوفے والوں سے چلتی آ رہی. جی نام اسماعیل تھا، شہید تو ہونا بنتا تھا. بے شک اللہ شہادت کا رتبہ ہر کسی کو نہیں دیتا. اسماعیل ہانیہ کون ہے جی؟ یہ جب زندہ تھے تو تمام اسلامی ممالک جو تھے ان سے ملنے سے ڈرتے تھے. کوئی ان کو اپنے پاس بلا کر راضی نہیں تھا. تب یہ مسلمان، یہ پاکستانی، یہ تمام اسلامی جتنے بھی ملک میں لوگ ہیں یہ سوئے ہوئے تھے، یہ ڈرتے تھے. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارے پرائم منسٹر نے تو کہہ دیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کا جو قاتل ہے وہ کون ہے؟ وہ اسرائیل ہے. اچھا، ان کو میں جواب دوں، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کا باپ تھا اسماعیل ہانیہ؟ نہیں نا. جو اس کا اصل وارث ہے اس کی بیٹی لطیفہ ہانیہ، اس نے ٹویٹ کر کے تم جیسوں کے منہ پہ ایسا تماچا مارا ہے نا، ایسا تماچا مارا ہے نا کہ تمہاری نسلیں بھی حیران رہ جائیں گی. اسی طرح یہ ماموں بنے ہوئے ہیں. ایسے ہی مسئلے کسی کے ہوتے تھے، مال کسی کا ہوتا تھا، وارث یہ بن جاتے تھے. تم وارث نہیں ہو اسماعیل ہانیہ کے. اسماعیل ہانیہ ایک اہل حدیث تھے اور اس کا جنازہ ایک شیعہ نے پڑھایا. یہ بھی ان کے منہ پہ تماچا ہے. یہ ان کے منہ سے سب سے بڑا تماچا ہے. یہ ان کے منہ پہ ایسا تماچا ہے، لتر وڈا لتر انہوں نے منہ دیتے. جناب اس کی بیٹی لطیفہ ہانیہ کی خواہش تھی کہ جنازہ جو ہے وہ خامنائی صاحب پڑھائیں. یہ ان کی خواہش تھی اور ایسا ہی ہوا. تہران میں جنازہ پڑھایا گیا. یہ دوسری لعنت ان کے منہ پر. اور یہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں یہ ان کی شروع سے سازش رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کوفہ والا کون تھے؟ کوفی کون تھے؟ کس کی حکومت تھی مولا علیہ السلام کے بعد؟ کس کی زیادہ دیر حکومت رہی ہے؟ جب امام حسین کو کوفہ والوں نے بلایا تھا اپنے پاس تب کس کی گورنمنٹ تھی؟ تمہارے ابا یزید کی. تو کوفہ والے تو یزید کی بیعت میں تھے. حاکم جی جو حاکم تھا کوفے کا وہ بھی یزیدی تھا. یعنی کہ اس کے ایمان کا نہیں مجھے پتا، لیکن وہ یزید کا بنایا ہوا تھا حاکم. تو تمہارا باپ تھا وہ. تو بے وفائی امام حسین کے ساتھ کوفیوں نے کی، لیکن وہ شیعہ نہیں تھے، وہ تم تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی ہوئی تھی. اور تمہارے منہ پہ یہ اتنا بڑا تماچا. تم تکفیری، تم جو رافضی ہو، تم جو اتنے لانتی ہو کہ تم صرف پاکستان ایران کو لڑوانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے. ایک جواب ان کو اور دینا چاہتا ہوں. مجھ سے ایک بار بار سوال ہو رہا ہے میرے کمنٹ میں، ایک ہی سوال بار بار ہوتا ہے. وہ سوال کیا ہے جی؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ایران اور پاکستان کی جنگ ہو جاتی کہ شیعہ جو ہیں ایران کا ساتھ دیں گے، یہ سوال کر کیوں رہے ہو؟ ایران اور پاکستان کی جنگ ہوگی کیوں؟ پہلی بات. دوسری مجھے ایک بات بتائیں، جب ایران نے حملہ کیا تو پاکستان پہ کتنے پاکستانیوں شیعہ نے اٹھ کر کہا تھا کہ ایران نے اچھا کام کیا؟ کسی ایک کا نام بتاؤ. بلکہ پاکستانیوں نے جواب دیا اور الحمدللہ ہم لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوا، کیونکہ پہلا جو ہماری فرسٹ پیورٹی وہ اپنا ملک ہے. امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم تو مولا حسین کے چاہنے والے ہیں. تم مجھے ایک بات کا جواب دو، اگر سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے خدا نہ خواستہ حال معاملات خراب ہو جاتے، تم حملہ کر دو گے سعودیہ پہ؟ تم کس کا ساتھ دو گے، پاکستان کا یا سعودیہ کا؟ کیا تم کعبے پہ حملہ کرو گے؟ استغفر اللہ، سوچ بھی نہیں سکتے. لعنت ہو ہماری زندگی پہ اگر ہم ایسی بات سوچیں. تو ہم امام حسین علیہ السلام پر کیسے حملہ کرنے کا سوچ سکتے ہیں؟ وہ حسین، امام حسین کا جو عشق ہے خدا سے، وہ رب ذوالجلال جانتا ہے کہ پاکستان میں، ایشیا میں شیعہ رہتے ہیں، حسینی سنی رہتے ہیں، جو کبھی بھی امام حسین کے گھر پر حملہ نہیں کر سکتے. تو یہ موقع کبھی نہیں، یہ تم رافضیوں کو کبھی موقع نہیں ملے گا اس بات پہ لوگوں کو آگ بگولا کرنے کا. ان لوگوں سے دور رہیں. ان کی چھترول میں ایسی کروں گے یہ یاد رکھیں گے.
ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف پاکستان میں فرقہ واریت والی ویڈیوز بناتے ہیں اور صرف لوگوں کو یہ ورگلاتے ہیں کہ ان کو جواب دیا جائے اور بعد میں شیعہ سنی جنگ ہو جائے جیسے ابھی پارا چنار میں لگی ہوئی ہے. تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں ایسے کتوں کو پٹا ڈالا جائے تاکہ پاکستان کا ماحول خراب نہ ہو. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا. آپ کا اپنا مرشد علی شاہ. اگر آپ اپنا کمنٹ میں رائے دیں گے کہ نیکسٹ ویڈیو ایسے فلاں منافق پہ بنائیں, ہم ان کی بھی چترول کریں گے. اللہ حافظ.